IMF نے فوری طور پر پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی۔ واشنگٹن میں ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ معاہدے کی مدت 37 ماہ پر محیط ہے۔ پروگرام نومبر 2027 میں مکمل ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی۔ افراط زر میں بھی کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 450 بیسس پوائنٹس کی کمی کی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جون میں مضبوط بجٹ پیش کیا گیا۔ نئے قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی، سرکاری اداروں میں اصلاحات اور عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری مقصد ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کی مسلسل مالی معاونت بہت اہم ہوگی۔ IMF کا مناسب اصلاحاتی ایڈجسٹمنٹ پر زور۔ وزیر اعظم کا پاکستان کے لیے نئے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار۔ کہا MD IMF کرسٹالینا جارجیوا اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں۔ تعاون پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا بھی شکریہ۔ معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر۔ کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ضرورت اور کاوشوں پر IMF نے اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی نیو یارک میں گفتگو۔ کہا کوشش ہے پیکج کی وجہ سے عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ IMF پیکج کی منظوری حکومت کی بڑی کامیابی۔ اب معاشی اشاریے ہی نہیں، تقدیر بھی بدلنی چاہیے۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت چاہتی تھی کہ معیشت ڈیفالٹ کر جائے۔ بیرون ملک پاکستانی ہمارے ماتھے کا جھومر۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا ڈالر کی اسمگلنگ روکنے سے روپیہ مستحکم ہوا۔ اشیاء خرد و نوش، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئیں۔ محصولات کا سب سے بڑا حصہ کراچی سے آتا ہے۔ کراچی کی صنعت اور کاروبار کے حوالے سے اہمیت ہماری ترجیح۔ IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ گوگل نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کی یقین دہانی کرائی۔ محبتیں بڑھنے لگیں، دوریاں مٹنے لگیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس گرم جوشی سے ملے۔ ملاقات میں پارلیمانی تبادلوں، باہمی عوامی روابط، کھلاڑیوں، ماہرین تعلیم، فنکاروں اور طلباء کے تبادلوں کے ذریعے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ ڈاکٹر محمد یونس نے شہباز شریف کو کتاب کا تحفہ دیا۔ وزیر اعظم کی ڈاکٹر محمد یونس کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت۔ شہباز شریف سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ انطونیو گوتریس کی UNO میں پاکستان کے متحرک کردار کی تعریف۔ شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح ال خالد کی بھی ملاقات ہوئی۔ طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔ بیروت پر حملہ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی اور 2 ریاستی حل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل میں لیڈرشپ فار پیس کانفرنس میں اظہار خیال۔ کہا غزہ میں تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا جموں کشمیر کے مسئلے سے خطے کے امن کو خطرات درپیش۔ تنازعات حل نہ کرنے سے ہمارا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے علی امین گنڈاپور پر لفظی وار۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب کے جس اسپتال میں جاتی ہوں خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں۔ حلفاً کہتی ہوں پنجاب میں 100% نوکریاں میرٹ پر دیں۔ 15 اکتوبر کو کسان کارڈ فعال ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایگریکلچر گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام لانچ کر دیا۔ 1000 طلباء کو ماہانہ 60,000 روپے اسکالرشپ دی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔
مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں پنجاب کے کسان مریم نواز سے اپنی معاشی قتل کا حساب مانگ رہے ہیں. ہماری حکومت پنجاب کے کسانوں سے 20 ارب روپے کی نقد گندم خریدی. بیرسٹر سیف نے کہا دہشت گردی جلسہ کرنا نہیں بلکہ ماڈل ٹاؤن میں شہریوں پر سیدھی گولیاں چلانا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا خاتون لیڈر سے متعلق غلاظت بکتے شرم نہیں آتی, الٹا ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پنجاب کے ہر شعبے میں ترقی, خیبر پختونخوا میں تنزلی ہے. مریم نواز کو دہشت گردوں کے نام لینے کا شوق نہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف آفیسر کے کہنے پر اپلوڈ ہوا. الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. چیف جسٹس کے 9 سوالات پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب بھیج دیا. کسی کمرہ عدالت میں سماعت ہوئی نہ ججز کے کسی چیمبر میں بیٹھنے کی معلومات ہیں. اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائے گئے. آپ نے پارلیمان کو نہیں, پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا. عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کی بجائے پیچیدہ ہو گیا. بار بار 2017 کے الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں معزز جج بھی انسان ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. عدالتی فیصلے میں سقم یا غلطی کو کون درست کرے گا؟ میرے سوال پر سیاسی تفریقہ بازی کے بغیر غور ہونا چاہیے. سنیتیات کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو مخصوص نشستیں کس بات کی؟ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے, کسی شخص کے لیے ترمیم کے حامی نہیں. مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں اور اینکر سے گفتگو. بولے خواہش ہے آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہوں. چاہتے ہیں مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترمیم ہو. ایکسٹینشن مفادات نہیں, ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی کے ذریعے باہر کیا گیا. تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا. الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم. ای سی پی نے معاملے پر غور کے لیے آج پھر اجلاس بلا لیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے 2 ارکان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دی. قانونی ٹیم سے اختلاف کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر مزید دلائل طلب. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اٹارنی جنرل کو معاونت کے نوٹس جاری کر دیے. وفاقی حکومت کے وکیل کا درخواست کے دائرے اختیار پر اعتراض. دلائل میں کہا یہ درخواست اسلام آباد کے دائرے اختیار میں آنے والی عدالت میں دائر ہو سکتی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ. سپریم کورٹ کا ایک مقدمے میں وراثتی جائیداد فوری طور پر بیوہ کو منتقل کرنے کا حکم. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جھوٹی گواہیوں بوگس مقدمے بازی پر مخالف فریقوں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. ریمارکس دیے 26 سال سے بہت مقدمے بازی ہو چکی, خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں قبائلی امن جرگہ سے خطاب. بولے پاکستان کو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا. فوج اور عوام میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے. امریکی جنگ کا حصہ بننے سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھی. کراچی بورڈ کا 12ویں جماعت سائنس پری میڈیکل گروپ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان. پہلی تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑیں. پی سی ایچ ایس گورنمنٹ کالج فار ویمن کی دعا بنت مبشر علی صدیقی نے پہلی پوزیشن حاصل کی. بحریہ کالج کارساز کی طالبہ شفا بنت طفیل سیکنڈ آئیں. پی سی ایچ ایس گورنمنٹ کالج فار ویمن کی سیدہ سعدیہ محسوس نے تیسری پوزیشن حاصل کی. عالمی اور مقامی صرافہ بازار میں سونا تاریخ کی نئی بلندی پر. عالمی مارکیٹ میں فی اونس قیمت $2,681 ہو گئی. پاکستان میں 1 تولہ سونا 2,75,500 روپے کا ہو گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 764 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس ایک بار پھر 82,000 کی سطح عبور کر گیا.
इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में 12 पैसे सस्ता।